صل على رسول الكريم. محترم بھائیوں کی پہلی بات آتی تھی کہ زکات سے متعلق کچھ باتیں کہی گئی. اس سے پہلے دو باتیں اور آگے بڑھی. رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہماری بستی میں دعوت و تبلیغ کی مناسبت سے جماعتیں آتی ہیں اور اس کی طرح مدارس کے ذمہ داروں کی طرف سے سفارا بھی آتے ہیں. ہمیں ان حضرات کا احترام کرنا چاہیے. ان کی راحت رسانی کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کام میں معاونت کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے. دیکھو میرے بھائی، کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جب تک آدمی اس کام کو کرتا نہیں پتا نہیں چلتا ہے. مثال کے طور پر رمضان میں اللہ کے راستے میں جماعت کی منفعت کا ہونا. دیکھنے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر شادی آ گئے، سامان لے کر آئے، مسجد میں خیال کیا، فضائل کو سنایا، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے. تیز دھوپ میں، گرمی کے زمانے میں 3 دن 10 دن چلا یہ کوئی آسان کام نہیں. لہٰذا ہماری بستیوں میں، ہماری مسجدوں میں اگر جماعت کے احباب آتے ہیں تو ہمیں ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، ان کی راحت رسانی کا تھوڑا خیال بھی رکھنا چاہیے. اسی طرح ہمارے مدارس اسلامیہ سے سفارا آتے ہیں جملہ کرنے والے. میرے بھائی، دیکھنے میں تو یہ کام بہت حقیق معلوم ہوتا ہے، بہت گھٹیا معلوم ہوتا ہے، لیکن واقعی میں اس محنت کے ساتھ، اس جفاقتی کے ساتھ اور بعض مرتبہ اس قلت کے ساتھ یہ بیچارے حضرات کام کرتے ہیں، یہ انہیں کا حصہ ہے. اور قیامت کے لیے ان حضرات کو جب لگ ثواب دیا جائے گا تب ہماری آنکھ کھلے گی یہ کون لوگ ہیں. البتہ بہت محبت کے ساتھ، بہت ادب احترام کے ساتھ میں اپنے ان بھائیوں سے یا تو احتجاج میں ہو یا تو دعوت و تبلیغ کی نسبت پر جماعت میں نصیحت کر کے بستیوں میں آئے ہو. اور خاص کر کے یہ کام ہر بستی کے اور ہماری بستی کے وہ حضرات جو ماشاءاللہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی بہت ادب کے ساتھ آگے کروں گا کہ ہمارے بھائی جو جماعت میں آ رہے ہیں ان کا تو کہنا نہیں، سیکھنے سکھانے کے لیے. جو نہیں جانتے ہیں وہ سیکھیں گے اور جو جانتے ہیں دوسروں کو سکھائیں گے. یہ ان کا عنوان ہے اور یہی مقصد ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ محبت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ موٹی موٹی باتیں ان کو بتائیں. خاص کر کے ہماری بستی کے پرانے رشتے دار، پرانے کام کرنے والے جو بھی جماعت آتی ہے ان جماعت کو اپنے لیے بتا دیا جائے کہ جن چیزوں کا آپ کیا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو فرض نماز ہے اس فرض نماز سے 10-15 منٹ پہلے اپنی ساری ضرورت سے فارغ ہو جائے اور مسجد میں آ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے. سنت وغیرہ ہے اس کو اہتمام سے پڑھے اور پھر انفرادی اپنے اعمال میں مشغول ہو جائے. بعض وہ سیکھنے بھی جائے، اب ان کو اس طرح رہنما نہیں ہوتی. بستی والے مسجد میں آ جاتے ہیں اور بیچارے وہ مسجد سے باہر ہیں. دیکھو، ایک تو ہے ہماری مسئلہ، ایک ہے ہمارا کہنا سننا. کہنے سننے کے بجائے تو ہمارا عمل ہے، اس عمل کا جو اثر پڑے گا کہنے کا اتنا اثر نہیں پڑے گا. لہٰذا ہمارے والد کو دھیان رکھنا ہے کہ بھائی ہمیں مسجد میں جلدی آ جانا ہے، 10 منٹ پہلے اپنے ضرورت سے فارغ ہو کر آ جانا ہے اور آنے کے بعد انفرادی عبادت میں لگ جانا ہے. دوسرا ہے مسجد میں خاموش رہنا ہے. انفرادی عبادت ہو یا خاموش ہو، مسجد میں بات چیت نہ ہو. میں تو یاد کروں گا جب جماعت ہو پڑی ہے تو دینی بات بھی نہ ہو، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں. پھر اس کے بعد جماعت سے نماز ہو گئی، 10-15 منٹ ہو گئی، لوگ اپنے انفرادی سنتوں سے فارغ ہو گئے، پھر آپ کا اجتماعی عمل بہت اچھا ہے. لیکن اگر اجتماعی عمل ایسا ہو کہ انفرادی عمل کرنے والے کو غلط پڑے، اس کی اجازت نہیں. یہ بھی بتایا جائے تو خاموش ہے. تیسری
بات یہ بتائی جائے کہ ماشاءاللہ آپ کی جوانی مختلف بستیوں میں جائے گی، تو بستیوں میں جائے تو آپ اس بات کا یاد رکھے کہ آپ لوگ پہلی صفوں میں بیٹھتے ہیں تو پہلی صفوں میں اس طرح بیٹھے کہ آپ کے آدھے ساتھی داخلی طرف ہو، آدھے ساتھی بائیں طرف، تاکہ جب سب بندی ہو ایک ہی طرف آپ پڑیں گے، دوسری طرف سب چھوٹے رہتے ہیں۔ امام کے قریب دو چار جگہ ہیں وہ چھوڑتے، اس کے علاوہ دونوں طرف ہمارے ساتھ آگے بیٹھتا ہے۔ ہمارے قرآن جو حضرات ہے ان کو چاہیے کہ ہر آنے والی جماعت کی اس طرح رہنمائی کرے، اور اس کے بعد ان کی جو اجتماعی اعمال ہے جتنا بھی وقت دے سکتے ہیں ضرور دیکھنا دینا چاہیے، خدمت کی راہ سے جتنا بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں جن چیزیں سکھانا ہے ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے سفارا کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر دینا ہے ضرور تعاون کرے، نہیں دینا ہے کوئی بات نہیں، ضروری نہیں، لیکن اگر میں احترام میں ان کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو دستانا نہیں چاہیے۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کھڑا بھی ہے، یہ جھوٹا ہے، ہم اپنے اندر احترام کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق میں معلوم ہوتا ہے سچا ہے تعاون کرے، اگر تحقیق میں واضح ہو جائے کہ جھوٹا ہے محبت کے ساتھ سمجھا ہے کہ آپ چیزیں اپنے گھر سے لے جائے، ورنہ میں آپ کی بات میں کیا کروں۔ اس لیے کہ غلط کو ذہن نہیں ہونا، ایسے کم ہوتے ہیں ماشاءاللہ رمضان میں زیادہ کام والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ سرکار کے سلسلے میں مجھے یہ عمل کرنا ہے کہ زکات کو خریدا ہے، اس کو دیے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ اصل میں رمضان میں تقویٰ حاصل کرنے کے لیے فرض کے علاوہ اور نوافل عبادت میں مشغول ہونی چاہیے، لہٰذا نفلی صدقے کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ آدمی فرض تو ادا کرتا ہی ہے، زکات دیتا ہے، صدقہ فطری کر دیتا ہے، نمازوں کو کبھی دیا دیتا ہے، کفارہ دیتا ہے، یہ تو بہت واجب ہے۔ رمضان المبارک میں آدمی کو زندہ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو لوگ یؤثرون علی انفسہم اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ حالانکہ وہ خود فقر و فاقہ کے شکار ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، اعلیٰ قسم کا مومن وہ ہے، اپنی ضرورت کو چھوڑ کر، اپنی ضرورت کو کم کر کے اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم کرے، اور بھائی سے حقیقی بھائی نہیں، اپنا مسلمان بھائی، غریب ہے، مسکین ہے، پریشان ہے، بلکہ ذہنی سلسلے میں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جب ان کی مدد کرنا ہے تو مدد آپ کر سکتے ہیں، بیمار ہے، کمزور ہے، غریب ہے، آپ اس طرح مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں، غیر مسلم کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہاں حضرات صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اپنی ضرورت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے رک گئے اور اپنے بھائی کی ضرورت کو بدرجے عدم پورا کیا۔ قرآن کریم نے انہی کے بارے میں کہا، روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی صحابی آگے ہوئے، اور آگے ہونے کے بعد آپ نے کیا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کروائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں دیکھا، کہلوایا کہ بھائی مہمان ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ہر گھر سے یہ جواب آیا کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ حضرات انبیاء کا جو فخر ہوتا تھا، غریبی اور سنتی ہوتی تھی، یہ مجبوری کے درجے میں نہیں ہوتی تھی، یہ اختیاری ہوتی تھی۔ جتنا مال آتا تھا اللہ کے راستے میں لوٹا دیتے تھے، اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے تھے، اور مال کو گھروں میں اور دنیا میں رکھتے نہیں تھے، لہٰذا دوسرا گھروں میں کوئی انتظام نہیں کیا کھانے کے لیے، آپ کو انتظام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور مسجد میں تشریف لانے کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس آدمی کی آج رات مہمانی ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آج
کی مہمانی کروں گا، اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ام سلیم دیکھو یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہے، لہٰذا ان کی مہمانی کرنی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز دوبارہ نہیں اور کھانے پینے کی چیز ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھو عدد کا بتا رہی ہے موبائل وغیرہ پر دیکھو اور ادھر دیکھو بہت غلط طریقہ ہے، مجلس میں بیٹھے اور موبائل ہمارا یہ ناپتی ہے بات سننے کے لیے اگر احترام ضروری ہے موبائل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے اپنے گھر پر کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، لہٰذا اس مہمان کی مہمانی کے لیے کوئی چیز چھپانا نہیں جو وہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے سلیم بات کرنے لگی شوہر نامدار ہمارے یہاں صرف بچوں کے لیے تھوڑا کھانا ہے، باقی کچھ نہیں، تاکہ بچوں کو پیدا کر کسی طریقے سے سلا اور جو کھانا ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کرے اور راستہ ہوتا ہے دیا کرنے کے بہانے دیے کو بجھا دے اور ہم ساتھ میں بیٹھیں گے اور کھائیں گے مہمان کو کیا ہے۔ چنانچہ ام سلیم نے اپنے بچوں کو پیدا کر سلا دیا اور سلانے کے بعد جب مہمان آئے تو اس کے ساتھ بیٹھے کھانا سامنے رکھا اور دیا دودھ سے کرنے کے بہانے بجھا اور مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کہ اپنی بھوک پر دوسرے کی بھوک کو ترجیح دی، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی۔ اللہ نے ان کو بہت پسندیدگی کی نگاہ سے، بہت رضامندی والی نگاہ سے دیکھا۔ اور مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ صحابی پیدل سے روزے رکھتے تھے، لیکن شہری کا کوئی انتظام تھا نہیں، شہری کا انتظام تھا، پانی جو مل گیا تو مل گیا۔ 2-3 دن اس طرح روزے رکھے تو بہت زیادہ ذوق محسوس ہوا۔ ایک صحابی کے حضرت صالح انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ساتھی روزہ رکھا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے سارے اور افطاری کے لیے کوئی خاص کھانا پینا نہیں ہے، تو وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانا ہے، انہوں نے بھی کہا بچوں کے لیے ہمارے بالکل نہیں، کہا کہ بچوں کو سلا دو اور ان کو گرا دو۔ چنانچہ بچوں کو سلا دیا اور ان کو گرا دیا۔ مجھے یہ بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے پر محنت کی اس محنت کی وجہ سے صحابہ کرام کا مزاج یہ بنا کہ اپنی ضرورت بعد میں اپنے پتی کی بھائی کی ضرورت ہے، اپنی بھوک بعد میں اپنے بھائی کی بھوک ہے، اپنی تکلیف بعد میں اپنے بھائی کی تکلیف ہے۔ یہ مسلمانوں کا مزاج تھا اور جس سے یہ مزاج تھا اللہ کے رزق کے خزانے ان پر کھلے ہوئے تھے اور جب یہ حالت ختم ہو گیا اور اب تو حال یہ ہے کہ کسی کو اپنے علاوہ دوسروں کی فکر نہیں، شوہر ہے تو بیوی کی فکر نہیں، بیوی ہے تو شوہر کی فکر نہیں، اولاد ہے تو ماں باپ کی فکر نہیں، ماں باپ ہے تو اولاد کی فکر نہیں، ہر ایک اپنی دنیا بنانے میں مست ہے۔ جب ہمارا مزاج یہ بنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے وہ ہم سے بند ہو چکے ہیں۔ رزق کے دروازے تو نہیں پہنچے ہو جب آدمی اپنوں کی نہیں، اپنے گھر والوں کی نہیں، انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کی ضرورت کو اس طرح محسوس کرے گا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بجائے اپنے بھائیوں کی، اپنے ضرورت مندوں کی ضرورت کو مقدم رکھے گا تو پھر اللہ کے رزق کے دروازے دوبارہ کھلے کرتے ہیں۔ حضرت مبئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی شہید ہو گئے اور وہ صحابی کون؟ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ دشمن نے ان کی نام کے ساتھ اور بدسلوکی کی، ان کے نام کان وغیرہ کو کاٹا، لمبا ہوتا ہے۔ ان کی بہن کو پتا چلا، بہن کپڑے کے 2 کپڑے لے کر آئے۔ جب کپڑے لے کر آئے تو اپنے بھائی کے سامنے دوسرے انصاری صحابی کو دیکھ
دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح زخمی ہو کر شہید ہو گئے اور ان کے بدن پر بھی کپڑا کپڑے کے لیے نہیں ہے، تو ان کے پاس 2 کپڑے اور اپنے بھائی کے لیے آئی تھی اور محنت آئی. ایک ہی طرح ہو سکتا ہے میں اپنے بھائی کے کو کپڑوں کا انتظار کروں اور دوسرے جو ہمارے بھائی بڑے ہیں بھی ان کی فکر نہ کروں. چنانچہ یہ کہا کہ 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا اپنے بھائی کے لیے اور ایک کپڑا انصاری کے لیے. لیکن پھر خیال ہے ایک کپڑا لمبا بڑا ہے اور ایک کپڑا چھوٹا ہے، کیا کروں؟ کہاں کے انصاف کا تقاضا تو یہ ہے، انصاف کرنا چاہیے، بھائی کے مقابلے میں اس کو دینا چاہیے. چلو قرآن انصاری ہے، قرآن انصاری میں دوسرے صحابی کا نام نکلا اور بڑا کپڑا ان کو دیا اور چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ کو کہنا ہے. چھوٹا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اس سے سر ڈھانکنے سے تو پیر کھل جاتا تھا اور پیر ڈھانکنے سے تو سر کھل جاتا تھا. ایسا کتاب دیکھیے کہ وہ انصاری گاؤں کا رہنے والا ہے، مدینے کا رہنے والا ہے اور یہ حقیقی بھائی ہے حضرت حمزہ. اس کے بعد انہیں کی نیت سے 2 کپڑے لائی ہے، لیکن اس کے بعد خیال کیا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک میدان سے 2 صحابی شہید ہوئے، اس میں ایک میرا بھائی ہے، دینی بھائی ہو رہے، ایک حقیقی بھائی ہے، ایک دینی بھائی ہے. میرے پاس 2 کپڑے ہیں، 2 کپڑے میں اپنے بھائی کے لوں اور اپنے دینی بھائی کا خیال نہ کروں، یہ انسانیت نہیں. چنانچہ ایک کپڑا اپنے بھائی کے لیے اور وہ بھی چھوٹا اور ایک کپڑا اپنے دینی بھائی کے لیے اور وہ بھی بڑا. کیا حال تھا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، بہت زیادہ زہد والے تھے. نہ وہ یہ پسند کرتے تھے کہ گھر میں زیادہ مال کو جمع کرے اور نہ دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے کہ لوگ اپنے گھر میں ضرورت سے زیادہ مال جمع کرے. لہٰذا اکثر امیر اور مالدار صحابہ سے ان کی لڑائی رہتی کہ کیا کر رکھا ہے تم نے، مال کو کیوں جمع کر رکھا ہے. لہٰذا حضرت عثمان نے دیکھا کہ ان کی جو اس طرح مالداروں سے لڑائی ہوتی رہتی ہے، حالانکہ مالدار خیرات بھی کرتے ہیں، زکات بھی نکالتے ہیں، تو مشورہ کر کے حضرت ابوذر غفاری سے کہا کہ مدینہ کے قریب ایک بستی ہے روضہ، وہاں سے رہے گی اور وہاں رہے گی. چنانچہ حضرت ابوذر غفاری وہاں رہنے لگے. وہاں سے اور بھی لوگ تھے، وہاں رہتے تھے، پانی کا چشمہ تھا، وہاں سے کرانے تھے. حضرت ابوذر غفاری کے پاس صرف اونٹ تھے اور ان کا ایک آدمی تھا جو اونٹوں کی خدمت کرتا تھا اور اسی سے حضرت ابوذر غفاری کے گھر کا کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا. کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ ہماری بستی میں پانی کے چشمے پر چند گھر ہیں مسلمانوں کے اور اس گھر میں لوگوں کو مکر و باقاعدہ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو سلیم کا ایک اور آدمی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ ابوذر غفاری اگر آپ مجھے اپنی خدمت میں رکھ لے تو 2 فائدہ ہوگا. میں آپ کے خادم کے ساتھ اونٹوں کی بھی خدمت کروں گا، ان کا تعاون کروں گا اور آپ سے دینی مسائل بھی سیکھوں گا. حضرت ابوذر غفاری فرمانے لگے میری بھی شرط ہے، اگر وہ شرط قبول کرو تو میں اپنے پاس کرتا ہوں. ہاں کیا کرتے؟ کہا کہ میں اس بات کا حکم کروں اس میں اندر نافرمانی نہ کرنا. ہاں کس بات میں؟ کہا میں اپنے مال کو خرچ کرنے میں کوئی حکم دوں تو کبھی اس سے پیچھے ہٹ نہ کرنا. بہت اچھی بات. اب اطلاع دی کہ پانی کے چشمے پر مسلمانوں کے چند گھرانے اور اشاروں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. حضرت ابوذر غفاری کے پاس چند تھے، ایک اونٹ بہت بڑا اور بڑھ گیا تھا جو طاقتور بھی تھا، بوجھ بھی اٹھاتا تھا، سواری کے لیے بھی چیز رکھتا تھا. حضرت ابوذر غفاری نے وہ بنو سلیم کے آدمی سے کہا کہ جاؤ ایک عمدہ اونٹ لے آؤ اور ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد قربان کو کیا. چنانچہ وہ آدمی بنو سلیم کا گیا اور اونٹ کو لایا، لیکن راستے میں خیال آیا بہت اچھا اونٹ ہے، تیز رفتار بھی ہے، بوجھ بھی اچھی طرح اٹھاتا ہے اور حضرت ابوذر اسی سے سواری بھی کرتے ہیں، اس کو چھوڑوں اور اس کے علاوہ اونٹوں میں جو سب سے اچھا ہے اس کو لے. چنانچہ وہ دوسرا اونٹ لے کر آیا. ابوذر غفاری نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے تو وہاں پر سب سے اچھا ہو رہا ہوں. کہا کہ حضرت میں نے پہلے وہی کیا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ اونٹ آپ کی سواری کا ہے، بہت طاقتور ہے، بوجھ بھی اچھا اٹھاتا ہے، آپ کی ضرورت کے لیے بہت اچھا ہے، یار اس کو چھوڑ کر جتنے اونٹ تھے اس میں جو اچھا ہے لے کر آیا.
کہاں کی بھول سے ایسا کیا ہے جان بوجھ کر، کہاں سے بھول کر نہیں آیا ہوں، جان بوجھ کر ایسا آیا ہوں آپ کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے. اگر ضرورت بیماری کے کہاں ہم سے جو معاملہ ہوا تھا اس نے ان کا خیال نہیں. اور اس کے بعد کہاں بات مجھے معلوم ہے ضرورت کا بھی پہنچا ہے. تمہیں کہاں یہ سوال کی تمہاری ضرورت کی ہے، مجھے معلوم ہے ضرورت کا بھی پہنچا ہے. کہاں کی یاد رکھ ضرورت کا بھی وہ ہے جس دن ابو ذر غفاری کا انتقال ہوگا اور لوگ اسے اکیلے قبر میں اتاریں گے، یہ اس کی ضرورت کا بھی ہے. اور اس کے بعد فرمایا دیکھو مال اس پر تقدیر والی بات ہے، یا ورثہ کا ہوتا ہے یا اسی طریقے سے آدمی اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے. فرمان لگے ان چیزوں میں اپنی ان چیزوں میں تو اچھا معاملہ کر کہ کون سا مطلب اچھا ہے. تقدیر والی بات ہے، کبھی مال ضائع ہو جاتا ہے، کبھی گناہوں میں لگ جاتا ہے، کبھی فضول کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کبھی دوسرے نمبر پر خرچ ہوتا ہے والدوں کا کہ دنیا میں خوب صبر کر لگتا ہے 40 سال کی عمر ہے اور 7 کروڑ کا مالک ہے اور ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا اور مل گیا. اور پھر تیسری بات فرمائی کہ دیکھو تیسری بات ہے آدمی کا مال تو وہی ہے جو مال اس نے اپنے لیے خرچا، یعنی اپنے لیے اللہ کے راستے میں لیا وہ اس کا مال ہے، باقی اس کا مال نہیں. تبدیل والی بات یہ ہے تو مال غلط طریقے پر خرچ ہوتا ہے کہ آدمی چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو بہت سا خرچ لے لیتے ہیں، لیکن صحیح مان یہ ہے کہ اس نے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا والدوں کے مال سے محبت ہے؟ کہ یا رسول اللہ ایسا کون ہو سکتا ہے کہ اپنے مال کو چھوڑ کر والدوں کے مال سے محبت کرے؟ تاکہ والدوں کا مال کون سا معلوم ہے، جو تمہارے پاس ہے تم نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ تمہارا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا وہ والدوں کا ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ سرکار فکرا وغیرہ بعد میں آدمی اپنے مال میں سے وہ کیا تو خرچ کرے، اپنی بستی کے غربا کو، اپنی بستی کے سادات کو، اپنی بستی کے صالحین کو کہنے والوں سوال نہیں کر رہا ہوں تو کوئی کہے کہ یہ اپنے زمانے نہیں، میں اپنے کو سننا کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اگر حالات اور پیسہ دیا ہے اور اس نے زکات وغیرہ نکالنا ہے تو زندگی اتنا نکالنا چاہیے. ہماری بستی سے سو رہا ہے، ہماری بستی کا سوچا نہیں ہے، ہماری بستی کی جو سادات ہے یا دوسری بستیوں کی جو سادات ہے جہاں میں جن کو زکات نہیں دے ہوئے رہنا چاہیے. اور میں جو آدمی کو مثال کرتا ہوں مالدار بننے کا نسخہ، اور مالدار بننے کا بہترین نسخہ یہ کہ آدمی اپنے مال کی پوری زکات 2.5% نکالتا ہے، 2.5% زکات نکالتا ہے. اگر 2.5% زکات نکالے پورے حساب سے مال میں کچھ برکت کی ہوگی، مال معقول بھی ہوگا، لیکن 2.5% آپ نے ملا بھی نکالا ریا اور فقر سے بچے ہوئے اس طرح آپ نے نکالا کہ آپ جانتے ہیں اپنا حق آپ کا حق جاتا ہے. ایسی برکت ہوگی کہ مال و دولت جمع کرتے ہوئے اور مال و دولت کو گنتے ہوئے کر جائیں گے، لیکن مال کبھی اقدار میں واضح ہے اور اقدار فراہم کی توفیق نصیب فرمائے. آمین الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا عبد عنك انت ولا على نفسك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ذلك بفضلك انت يا مالك اور
ہے، ایسا بہت بڑی غلطی ہے، ایسا آپ کا حق ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں، ایسا بندوں کے اپنے آپ کا ہی جاتا ہے کہ بندہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کریں گے، ایسا ہم نے بہت سارے حقوق دبائے ہیں، ایسا خوبیوں کے حق کو مارا ہے، سزاؤں کے حق کو مارا ہے، بھائی اور بہنوں کے حق کو مارا ہے، ایسا خاندان کے افراد کے حق کو مارا ہے، یتیموں کے اور مسکینوں کے حق کو مارا ہے، غریبوں کے حق کو مارا ہے، اور عمرے ہو رہے ہیں، حج پر حج ہو رہی ہے، دکھاوے پر ایسا خوب خیرات ہو رہی ہے، اور ہم مطمئن ہیں ایسا بہت کٹھن مسئلہ ہے، ہم نے ان ساری شکلوں کے باوجود اپنے آپ کو جہنم کا ایجنٹ بنا دیا ہے، ایسا ہمارے ہاتھ پر فرما دے، ایسا ہمیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما دے، ایسا ہمیں آپ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما دے، ہمیں اس کے حالات اور یقین نصیب فرما دے، جس سے مصطفیٰ اور حرام سے ہماری حفاظت فرما دے، ایسا جتنوں کے حقوق ہم سے مارے ہیں اور ہمیں معلوم ہے، ایسا ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہماری مدد فرما دے، اور ہمارے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما دے، ایسا اس مقصد موت نہ آئے، جیسے آپ کو اور آپ کے بندوں کے حقوق ہم کرو، ایسا سارے حقوق کو ادا کرا دیجیے، ایسا